Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. آج ہم بات کریں گے کشمیر کی سچویشن کے بارے میں. کشمیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ سابقہ ISI کے چیف جو تھے جنرل اسد درانی، ان کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو کیا. اگر آپ آرکائیو میں جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا. ان کے ساتھ بڑی اس موضوع پر بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب ISI پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جو کشمیر میں گیم کھیلتی تھی، اس میں کچھ لوگوں کو یہاں سے ادر سائڈ آف دا بارڈر بھیجتے تھے، اور پھر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پیسفل اسٹرگل جو کشمیر کی ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے وہاں سے کچھ جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے جب لائن آف کنٹرول کی دونوں سائڈوں پہ فائرنگ ہوتی تھی تو غریب غربا جو بارڈرز پہ رہنے والے فارمرز کشمیری جو ہیں وہ بیچارے وہاں پہ زخمی ہوتے تھے. اب وہاں سے کوئی 8,000 کے قریب، تقریباً 40-50 سال ہو گئے اس ساری ایپیسوڈ کو، 8,000 کشمیری اس وقت یہ لے کے آئے تھے، اور ان کو یہاں پہ لا کے پھر UNO کی ٹیمیں جاتی تھیں، ان کو یہ بتاتے تھے کہ یہ وہ زخمی ہیں جو ہم وہاں سے لائیں مقبوضہ کشمیر سے، پھر اس کے اگینسٹ یہ لوگ پیسے بٹورا کیا کرتے تھے. یہ آن دا ریکارڈ ہے، اسد درانی صاحب نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے. یہ وہ غلطیاں ہیں جو کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچاتی رہی ہیں. اس وقت تک بھی وہ 8,000 فیملیاں اور ان کے بچے اور ان کے آنے والی آگے جتنی نسلیں، یہ سارے بے یار و مددگار اس وقت کشمیر میں ابھی تک مہاجر کیمپس میں پڑے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پرسان حل، ان کے نام پہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز دنیا بھر سے لیے گئے، لیکن ان کی سیٹلمنٹ کے لیے، ان کے گھروں کے لیے، ان کے لیے ہاسپٹلائزیشن کے لیے کچھ نہیں کیا. اور اس وقت بھی وہ لوگ باہر سے آنے والی مدد اور کچھ لوگوں کی ڈونیشنز اور اس چیز پہ سروائیو کر رہے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے جو آج ڈسکس کرنا ضروری تھا. دیکھیے یہ بہت بڑا ظلم ہے. پہلے کشمیریوں کو ان کو اسٹرگل کے لیے آپ نے موٹیویٹ کیا، پھر وہ موٹیویشن کے بعد کشمیری نے اپنی جانیں قربان کی، 1 لاکھ سے زیادہ اپنی سیکریفائس کی، اور پھر آپ نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے تو پیچھے ہٹ گئے، اور آج تک کشمیریوں نے آپ کو گلہ بھی نہیں دیا، شکوہ بھی نہیں کیا. دوسری بات، اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس میں جتنے بھی آپ کے اس وقت حریت کے لیڈرشپ ہے، حریت کے جتنے بھی لیڈرشپ ہیں ان کی، اور جتنے بھی کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے اپنی پیسفل اسٹرگل جو کہ ریکگنائز ہے انڈر دا UN چارٹر اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ، ان ایکٹیوسٹ کی جتنی بھی پراپرٹی ہیں ان کو کنفسکیٹ کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر. Indian authorities are confiscating illegally properties of human rights activists, freedom struggles movement activists in occupied Kashmir. اس کے بارے میں نہ پاکستان سے کہیں آواز آ رہی ہے، نہ دنیا سے کہیں اس کی آواز آ رہی ہے. سو یہ دیز آر سم گریو کنسرنس کہ پہلے کشمیریوں کو ان کی اٹانومس اسٹیٹس آپ نے لے لیا اور آپ خاموش رہے، دنیا بھی خاموش رہی. پھر ان کی جو ڈومیسائل ہے اس پہ آپ نے وار کیا، باہر سے لا کے سیٹلر جمع کیے، وہی جو اسرائیل میں فارمولہ استعمال ہوتا ہے اسی کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. پھر آپ نے ان کی جو پراپرٹیز تھیں ان کو آپ نے کنفسکیٹ کیا، ان کے بزنسز کو کنفسکیٹ کیا اور ان لوگوں کو دے دیا تاکہ آپ ڈیموگرافی چینج کر سکیں. اور اب آپ نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ جو ایکٹیوسٹ ہے ان کو جتنی بھی پرائم لوکیشن ہے، جس طرح ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ اپنی پاکستان کے اندر پرائم لوکیشن لے کے اپنی پراپرٹی ڈیلنگ کا کام شروع کر دیتے ہیں یا DHS بنانا شروع کر دیتے ہیں، ایگزیکٹلی اس طرح وہاں پہ بھی اب یہ کام شروع ہو گیا اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، ایک سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ
آزاد کشمیر کے اندر نارکوٹکس کا جو بزنس چل رہا ہے، جس میں سپلائی ہو رہی ہے، بچوں کو ڈرگ ایڈکٹ کیا جا رہا ہے ایک آرگنائز طریقے سے. ایک تو اس پہ اس کو یہ بڑا سیریس کنسرن ہے جس پہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ پاکستانی اتھارٹیز، اور اتھارٹیز اس میں انوالو ہیں. سیکنڈلی انہوں نے ایک اور آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً 2 بلین روپیز جو ہے نا وہ سائفن آف کیے گئے ٹیکس کی مد میں. وہ کمپنیز جو وہاں پہ ڈرگس کا کام کرتی ہیں، یا ڈرگز ان اے سینس کہ سگریٹس والی کمپنی ہے، وہ اس کا ڈیٹیل دیکھنے والی ہے. دیز آر ویری چلنگ رپورٹس دیٹس کمنگ فرام کشمیر. ایک تو کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہے جس کے لیے کشمیریوں کو خود اٹھ کے اسٹرگل کرنی ہے، لیکن اس اسٹرگل کو ختم کرنے کے لیے کشمیریوں کو ہی ختم کیا جا رہا ہے. یا ان کو آپ ڈرگز پہ لگا دیں، یا ان کو ماریں، مار کے زخمی کر کے ان کو مہاجر کیمپوں میں ڈال دیں، اور پھر دنیا کی جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے ان کے بھروسے پہ چھوڑ دیں. وہاں پہ مریں، جلیں، کٹیں، سڑیں، آپ کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے پیسے لے کے کھا لیے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ آپ دنیا میں جتنا ظلم کریں گے نا، اس کا حساب آپ کو اس دنیا میں دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی دینا پڑے گا.